بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آزاد ہوں۔ آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔ آج ہم بات کریں گے میرا نکاح میری مرضی سے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر میں آپ کو ایک ایسی مجلس میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں ایک لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریادی بن کر آئی ہے۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میرا نکاح میرے چچا زاد سے کر دیا۔ مجھ سے اس بارے میں اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ میرا نکاح ہو گیا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرا حق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، یعنی یہ نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ اس پر اس لڑکی نے کہا، میں یہ تو نہیں چاہتی اب کہ میرا یہ نکاح ختم ہو جائے، لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ ہر عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا حق کیا ہے۔ 1400 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا۔ آج ہر طرف تعلیم کا دور دورہ ہے، اس کے باوجود نکاح کے معاملے میں لڑکی آزاد نہیں ہے۔ لڑکی سے پوچھنا باعث شرم سمجھا جاتا ہے، غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی کا رائے دینا آوارگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، جنہوں نے ایک بیٹی کی فریاد سنی تو کہا آزاد کر دیتا ہوں کہ آپ سے اجازت نہیں لی گئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا ہے، لیکن جیسے ولی کی اجازت ضروری ہے، ایسے ہی ایجاب و قبول بھی تو نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ لڑکی اور لڑکے کی رضامندی پوچھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کو ہمارے یہاں محسوس نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ بڑوں کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے خیرخواہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے بہتری چاہتے ہیں، لیکن بڑے بچی کے لیے، لڑکی کے لیے جو کچھ سوچتے ہیں شاید وہ زندگی میں ویسے خواب نہیں دیکھتی۔ جس کی زندگی ہے خواب بھی تو اسی کے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا حق رکھتی ہے۔ اسے رشتے کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں انتخاب کا حق تو ہے۔ اسے یہ آزادی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلاق یافتہ یا بیوہ کا نکاح اس کی رائے کے مطابق ہوگا، یعنی وہ اپنی اوپینین دے گی کیونکہ تجربہ کار ہو گئی نا، اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، دوشیزہ اپنے نکاح کے بارے میں کیسے بولے گی؟ وہ تو حیا کی وجہ سے بات نہیں کر سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی کو اس کی اجازت سمجھا جائے گا۔ آج کا دور ایسا ہے جہاں دوشیزہ ہر معاملے میں رائے دینے کو تیار ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے، تعلیم کی وجہ سے یہ تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن عجیب بات ہے، اگر وہ اپنے رشتے کے بارے میں بات کرے، پسند کا اظہار کرے، تو ابھی بھی یہ اس کے پارٹ پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ ایک انسان نے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اس نے پوری زندگی کے لیے جو ڈیسیژن لینا ہے، اس کے بارے میں آپ اس کی سوچ کو بھی آزاد نہیں کریں گے۔ وہ سوچنے کا حق نہیں رکھتی۔ حق دیا ہے اسے اس کے رب نے، حق دیا ہے اس کے پیغمبر نے، اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی کسی لڑکی کی اجازت کے بغیر جبری نکاح کر دے، وہ باپ بھی ہو یا کوئی اور ولی ہو، تو نکاح کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسہ بنت خزام کے نکاح کو باطل کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رشتے پر راضی نہیں تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین بچی کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بچے سے محبت کی وجہ سے اس کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے، وہ زندگی کو جس انداز میں گزارنا چاہتی ہے، اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ اگنور کرنا دراصل اس کو قید کرنا ہے۔ ہاں، اسے آزادی چاہیے کہ جیون اس کا حق ہے۔ اگر اسے جینے کی آزادی چاہیے تو اسے اپنے ساتھی کے انتخاب کی بھی آزادی چاہیے۔ جیسے
لڑکے کو انتخاب کا حق ہے، لڑکی کو بھی انتخاب کا حق ہے۔ میں ضرور اس موقع پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے۔ سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اپنے غلام سے سنے، تجارتی سفر کے دوران تجربے سے جو چیزیں سامنے آئیں، میسرہ نے اپنی مالکن کو بتائیں، ان خصوصیات کی بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہی شخص زندگی گزارنے کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے پیغام نکاح بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اپنے چچا کے سامنے بھی رکھا۔ آج کے دور میں دیکھیے، جیسے یہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے اس تعلیمی نظام کی کیا حیثیت ہے، لیکن جہاں لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، جہاں وہ اپنی زندگی کا بہت سارا وقت لڑکوں کے درمیان گزارتی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اس حق سے محروم کیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں جو آئیڈیل بن چکا، جس کو وہ کسی کی شکل میں دیکھتی ہیں کہ یہاں یہ بات پوری ہو سکتی ہے، گھر والے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو شیعہ ہے، اور جو شخص مجھے پسند ہے وہ سنی فیملی سے ہے، تو میری ماں کہتی ہے کہ آپ اس شخص سے نکاح نہ کرو۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے جتنے اچھے اوصاف اپنے شوہر میں چاہیے وہ سب اوصاف اس کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اپنے والد سے اسی لیے بات کی کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ میری زندگی کا ساتھی بن سکے۔ تو میرے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جب ملاقات کی تو ملاقات کے بعد کہا کہ میں اس پر بالکل ایگری ہوں، رضامند ہوں، لیکن ماں محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، اور شاید کچھ ریزرویشنز کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجربات کی وجہ سے بڑے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو شاید اس بارے میں بہت زیادہ آگہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال حق تو اپنی جگہ پر ہے، حق دینا لازم ہے۔ اگر حقوق کو غصب کیا جائے تو معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور اپنے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں پاتی، اور بالآخر کتنی بیٹیاں ہیں جو دارالامان تک پہنچ جاتی ہیں، ان کی زندگی کا ڈھب ہی بدل جاتا ہے، وہ ایک پاک زندگی گزارنے کا خواب پورا نہیں کر پاتی۔ اس لیے جو اس کا بنیادی حق ہے اسے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ نکاح لڑکے اور لڑکی کی زندگی کا بہت اہم موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے کی زندگی کا جو سفر طے کرنا ہے اس کے لیے دونوں کی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے ایک صحابی کو، جنہوں نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ پھر اسے کہا کہ آپ لڑکی کو ضرور دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ ماں باپ یا بڑے فیصلہ کرتے ہیں اور جن کی زندگی کا معاملہ ہے ان کو اس فیصلے سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے۔ ان کے درمیان وہ ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسلام نے اسی حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ آپس کی ہم آہنگی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ تو اس کے لیے مناسب صورت یہی ہے کہ نکاح سے قبل، رشتہ طے کرنے سے قبل، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کی موجودگی میں کچھ بات چیت کر لیں، تاکہ ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی کی صورت نکلتی ہو تو وہ بھی اس کے بارے میں بہتر ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ تو اسلام نے جو اصول دیا وہ سب کے لیے کس قدر زیادہ خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ نکاح کے حوالے سے میں کچھ اور باتیں بھی ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی جو تعلیم حاصل کرتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، وہ تو اپنا حق پہچاننے لگتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے حق کو نہیں پہچانتی۔ اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے فارمل ایجوکیشن کے توسط سے بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے خاندانوں میں بھی
اس کو رواج دینا چاہیے، اور اسلامی تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی اویئرنیس دیں، لوگوں کو اس کا علم دیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ان کی مرضی سے ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسی عمر بھی ہوتی ہے جب بچی کم سن ہوتی ہے اور ولی نکاح کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکی نکاح میں رہنا چاہے تو نکاح کو برقرار رکھیں گے، ورنہ وہ نکاح برقرار نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کم سنی میں جب نکاح ہو جائے تو اسلام اس کا کیا حل دیتا ہے، تو اس کا بڑا سادہ سا حل ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی مرضی پوچھی جائے گی، اگر وہ اس نکاح میں رہنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ لڑکی پر کسی کی رائے کو امپوز ہونے سے بچایا ہے اسلام نے، یہ آزادی، یہ حق اسلام نے دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اب دیکھیے کہ کم سنی میں نکاح کے حوالے سے ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ایسے جذبات ہیں جو مجروح ہو چکے کہ کم سنی کے نکاح کی وجہ سے بچی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پاتی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ سب باشعور لوگ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ حالات و واقعات سب کے سامنے کھلے ہیں۔ جب آپ ایسے سکولز میں بھیجتے ہیں، ایسے کالجز میں بھیجتے ہیں، کم سنی میں جب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس بارے میں بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ لڑکی کو اس کا حق دینا ہے تو اس کے حق پر پابندی کیوں عائد کرتے ہیں کہ 18 سال سے قبل وہ نکاح نہیں کر سکتی؟ جب لڑکی کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بیفور ٹائم نکاح کرنا چاہے، یا اس کے ولی، اس کے گارڈین یہ دیکھیں کہ اب اس کے نکاح کر دینے میں زیادہ عافیت ہے، تو لڑکی کی اجازت کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اس بات پر ضرور صاحب عقل و فکر کو اور باب دانش کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری آج کی دنیا میں لڑکی کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے۔ آخر اسے کیوں قید کیا گیا کہ جب تک تم 18 برس کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اپنا یہ حق نہیں لے سکتے؟ یہ حق ہے لڑکی کا، اس کے لیے ناروا پابندیاں، ناروا قانون نہیں بننے چاہیے۔ ہاں، لڑکی پڑھے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ ابھی اسے اور زیادہ وقت چاہیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جبر تو ہر دو صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر والدین جبر نہ کریں گے تو اس میں خیر ہے، تو دوسری طرف حکومتی جبر بھی نہیں ہونا چاہیے، قانونی جبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ جس وقت لڑکے اور لڑکی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور خاندان کے لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں، تو کس طرح سے ماں باپ کے لیے وہ تکلیف دہ دور شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ پورا خاندان مشقت میں گرفتار ہو جاتا ہے انا پرستی کے چکر میں۔ کیا آپ اس انا پرستی کو اسلام قرار دیں گے؟ کیا اس معاملے میں جو جبر ایک لڑکی پر امپوز ہوگا، کیا واقعی آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دے رکھا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین اور بڑے خیرخواہی کرتے ہیں، لیکن جو معیار ایک لڑکی کے ذہن میں بن چکا، بعض اوقات اس معیار کو سمجھنے کی بجائے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اور ان مفادات پر کسی بھی قیمت سے، کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، کسی طرح سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس بارے میں اویئرنس دینے کی ضرورت ہے، اور سوسائٹی کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں، تو اسی وجہ سے یہ حق دیا ہے کہ جب ولی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو جس کا کوئی ولی نہیں، سلطان اس کا ولی ہوتا، یعنی ریاست پھر اس ذمہ داری کو ادا کرے گی۔ کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں، سنہری پنجرے میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا ان ریسرچز کو دیکھیے جو ایسی خواتین کے بارے میں کی گئی جو جابینز ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی سمجھ لیا گیا کہ ہم جاب کرتی ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو ہے کہ اپنی مرضی سے، یعنی لڑکی کی رائے نہیں لی جاتی، اس کی اجازت نہیں لی جاتی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ آئے، اس رشتے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی اوپینین لڑکی کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ ساری زندگی وہ اسی آس میں گزار دیتی ہے کہ میرا بھی گھر بسے گا۔
تو کوئی ایک اینگل نہیں ہے جہاں سے عورت قید ہے۔ جب آپ اس کو معاشی طور پر آزاد کرنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، اس سے جاب کرواتے ہیں، تو اس جاب کی وجہ سے والدین پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس جاب کی وجہ سے اگر شادی شدہ ہو جائے تو شوہر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ان چیزوں کو بھی ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ نکاح خوشی کے لیے ہے، خوشیاں ہم آہنگی سے ہیں، خوشیوں بھری زندگی کے لیے ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کی پسند کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔